پاسٹر صاحبان، تھیولوجی کے طلباء اور پوری دنیا کے کلیسیا کے اراکین جن کی امید جنت اور ابدی زندگی میں ہے، آپ سب سے مل کر خوشی ہوئی۔ میرا نام جونگ سے سن ہے، شینجن جی چرچ آف جیزس کے تھوما چرچ کا سینئر انسٹرکٹر ہوں۔ میں ہر ایک کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آج کے اس آن لائن سیمینار کو، جو کہ پرانے اور نئے عہد نامہ کے مکاشفہ کی گواہی ہے، میں شرکت کی ہے۔ میں آج کے انٹرمیڈیٹ سبق کی گواہی دوں گا جس کا عنوان ہے نیا عہد جو یسوع کے خون سے قائم ہوا۔ اس کا مرکزی حوالہ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 22 باب ہے۔ اس میں ہم 2 اور مرکزی حوالے ایڈ کریں گے۔ ان میں سے ایک ہے مکاشفہ کی کتاب اس کا باب 5 اور مکاشفہ کی کتاب اس کا باب 7۔ ایسے پاسٹر یہاں پر موجود ہیں جو اس کلام کو جانتے ہیں اور کچھ ہیں جو نہیں جانتے۔ تاہم اس وقت میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے پاس آج کے سبق کے جواب کو چیک کرنے کے لیے قیمتی وقت ہوگا۔ ساتھ ہی میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ایک قیمتی وقت ہوگا کہ آپ یہ جان سکیں کہ اس دور میں رہنے کا کیا مطلب ہے اور ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو مقدس لوکا کی انجیل باب 22 کے مرکزی حوالہ کی مختصر وضاحت کروں گا۔ مقدس لوکا کی انجیل تقریباً 2000 سال پہلے تحریر کی گئی۔ جس نے ریکارڈ کیا وہ وہی تھا جس نے یسوع پر ایمان لایا اور اس کی پیروی کی۔ یہ مقدس لوکا تھے جس نے لوکا اور اعمال کی کتاب تحریر کی۔ جو چیز اہم ہے وہ آج کا مرکزی حوالہ کا مواد ہے۔ لوکا باب 22 ایک باب ہے جس میں یسوع نئے عہد نامہ کا قائم کرتا ہے۔ آج کا عنوان یسوع کے خون کے قائم ایک نیا عہد ہے۔ اس کو نئے عہد کے طور پر ظاہر کرنے کی وجہ سے یہ ایک پچھلا پرانا عہد تھا۔ آج اس کو ہم غور سے سنیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس بات کا جائزہ لینے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ نیا عہد کس وجہ سے بنایا گیا تھا۔ پہلے عہد کا مواد اچھی طرح درج ہے، جس کے لیے اگر ہم خروج کی کتاب اس کا باب 19 اور 5 اور 6 آیت پڑھیں، یہ ایک ایسا مواد ہے جہاں خدا نے جسمانی اسرائیلیوں کے ساتھ عہد باندھا۔ خدا نے موسیٰ کو حکم دیا، اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ یہ ساری زمین میری ہے اور تم میرے لیے کہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ خدا نے موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ وہ جسمانی اسرائیل کے بچوں کو یہ کلام سکھائے۔ بالکل اسی طرح خدا نے جسمانی اسرائیل کے ساتھ ایک عہد باندھا۔ عہد کے مواد میں سے سب سے اہم اور پہلا حکم یہ تھا کہ خدا کے سامنے کوئی اور معبود نہ ہو۔ اس کے لیے اگر ہم خروج کی کتاب کو پڑھیں تو ہم اس میں واضح طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے پہلا حکم کیا دیا تھا۔ اس کے لیے اگر ہم خروج کی کتاب اس کا باب 20 اور اس کی آیت 3 کو پڑھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے جب بنی اسرائیل کے ساتھ، جسمانی اسرائیل کے ساتھ عہد باندھا تو انہوں نے اس عہد کا پاس رکھا یا نہیں، اس کو ہم دیکھنے کے لیے اگر ہم آیت کو پڑھیں تو ہم واضح طور پر دیکھ سکیں گے۔ لیکن وہ عہد شکن آدمیوں کی مانند ہیں، انہوں نے وہاں مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ اس طرح خدا نے کہا کہ جسمانی بنی اسرائیل جنہوں نے اس طرح خدا سے عہد کو توڑا، اس کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑا اور آدم کی طرح دھوکہ دیا۔ آدم کی گناہ گار فطرت کے ساتھ پیدا ہونے والے جسمانی اسرائیلیوں نے بھی خدا کے ساتھ عہد کو توڑا اور دھوکہ دیا۔ اس طرح جسمانی اسرائیل کی دھوکہ دہی کو عبرانیوں کی کتاب اس کے باب 8 آیت 7 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ اس نے پہلے عہد میں غلطی پائی،
غلطی کی وجہ سے پہلا عہد خدا نے پرانے عہد نامے کے نبی یرمیہ کے لیے ایک نئی چیز تخلیق کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کو دیکھنے کے لیے اگر ہم یرمیہ کی کتاب اس کا باب 31 اور اس کی 22ویں آیت میں دیکھیں تو خدا فرماتا ہے خدا نے ایک نئی چیز تخلیق کرنے کا وعدہ کیا، ایک نئی چیز پچھلی سے جو مختلف ہے۔ ایک نئی چیز کی تخلیق وہ ہے جہاں کوئی گناہ نہیں۔ خدا کی بادشاہی کے نتیجے میں جو تخلیق ہوتی ہے، ایک نئی چیز کی تکمیل کو مکاشفہ کی کتاب باب 21 میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جہاں نیا آسمان اور نئی زمین تخلیق اور تکمیل ہوتی ہے۔ ایک نئی چیز کی تخلیق نئے آسمان اور نئی زمین کی تخلیق ہے جو کہ شینجنجی چرچ آف جیزس ہے۔ خدا نے ایک نئے کام کی تکمیل کے لیے یرمیہ نبی کے ذریعے دو انتہائی اہم چیزوں کا وعدہ کیا ہے، یعنی نیا آسمان اور نئی زمین۔ یہ ایک نئی چیز کی تخلیق کو پورا کرنے کے لیے دو وعدوں کے مدرجات ہیں۔ اس کے لیے اگر ہم پہلا وعدے کو دیکھیں تو وہ کیا ہے، تو اس کے لیے اگر ہم یرمیہ کی کتاب اس کا باب 31 اور اس کی آیت 27 میں پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، جس میں دو قسم کے بیج لگانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا یرمیہ باب 31 اس کی آیت 31 میں درج ہے۔ آج کے لیے اہم مواد ایک نئے عہد کا وعدہ کر رہا ہے۔ خدا نے دو اہم وعدوں کا اعلان اسرائیل کے لوگوں سے 600 سال تک ایک نئی چیز تخلیق کے لیے کیا۔ خدا جس نے اس کا وعدہ کیا وہ یسوع کے پاس آتا ہے، نئے عہد کے بارے میں پیشن گوئی کو پورا کرتا ہے جس کا وعدہ یرمیہ نبی کے ذریعے کیا گیا۔ وہ مواد آج کا اہم حوالہ ہے جو لوکا باب 22 آیت 14 سے 20 میں پایا جاتا ہے۔ آئیں ہم سب اس کو مل کر پڑھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ خدا کیا فرماتا ہے۔ اس میں وعدہ اس نے اپنے خون کے ساتھ باندھا ہے۔ جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے روٹی توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ آمین۔ جو مواد ابھی پڑھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے عہد نامہ قدیم کے نبیوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ یسوع کے پاس آیا اور ایک نیا عہد قائم کیا۔ ایک نیا عہد ایک عہد ہے جو یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا تھا۔ نیا عہد فسح کی رات کو باندھا گیا تھا۔ نیا عہد کا مواد وہی ہے جو اہم ہے۔ اس مواد میں کہا گیا ہے کہ انگور کا شیرہ اس وقت تک نہیں پیا جائے گا جب تک کہ خدا کی بادشاہی نہ آ جائے، اور یہ وعدہ کہ فسح کا کھانا اس وقت تک نہیں کھایا جائے گا جب تک کہ یہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں جب خدا کی بادشاہی کا وقت آئے گا، یہ وہ وقت ہوگا جہاں خدا کی بادشاہی پوری ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ ہم فسح کا کھانا اور انگور کا شیرہ دوبارہ کھا سکیں گے۔ خلاصہ کرنے کے لیے نیا عہد کا بنیادی مواد ایک وعدہ ہے کہ دوسری آمد کے وقت جب خدا کی بادشاہی آئے گی اور پوری ہو جائے گی، ہم یسوع کا گوشت اور خون دوبارہ کھانے کے قابل ہو جائیں گے، جو کہ فسح کا کھانا ہے،
خدا کی بادشاہی میں۔ اگر ایسا ہے تو یہ نیا عہد کب پورا ہوگا؟ نیا عہد مکاشوہ ہے۔ اگر نیا عہد مکاشوہ ہے تو دوسری آمد کا وقت وہ ہے جب مکاشوہ نیا عہد پورا ہوگا۔ دوسری آمد کا وقت جب خدا کی بادشاہی آتی ہے، نئے عہد کی تکمیل ہے۔ ہم ایمانداروں کو بھی نئے عہد کو برقرار رکھنا چاہیے۔ نئے عہد کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں خدا کی وعدہ شدہ بادشاہی میں یسوع کا گوشت اور خون کھانا چاہیے۔ نئے عہد کو برقرار رکھا جا سکتا ہے جب آپ جانتے ہیں کہ فسح کا کھانا یسوع کا گوشت اور خون ہے، آپ کو کھانا چاہیے۔ اس لیے ہم یسوع کے گوشت اور خون اور فسح کے کھانے کے حقیقی معنی پر غور کریں گے جو کہ ہمیں کھانا چاہیے، اور وہ کھانا کیا ہے۔ فسح کا کھانا اور گوشت کا کیا مطلب ہے؟ موسیٰ کے وقت وبا سے بچنے کے لیے بنی اسرائیل نے ایک بھیڑ کا بچہ ذبح کیا، اسے آگ پر بھون کر کھایا۔ خون دروازے کی چوکھٹوں کے اطراف اور چوٹیوں پر لگا ہوا تھا۔ نتیجے کے طور پر وبا گزر گئی۔ اسے فسح کا نام دیا گیا کیونکہ ایک وبا گزر گئی تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے وقت کو تمثیلی طور پر یسوع کے بارے میں، جس نے ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دلائی، کو یوحنا باب 1 اس کی آیت 29 میں برہ کہا گیا ہے۔ پھر بھیڑ کا بچہ یسوع کا گوشت اور خون کیا ہے جو ہمیں کھانا چاہیے؟ اس کے لیے اگر ہم مقدس یوحنا کی انجیل اس کا باب 6 آیت 51 سے 58 کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، یسوع کہتا ہے کہ وہ زندگی کی روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے۔ پھر یسوع آسمان کی خوراک ہیں اور خود آسمان کی خوراک ہیں۔ ہمیں یسوع کو کھانا چاہیے، لیکن ہم واقعی یسوع کا گوشت اور خون کھا سکتے ہیں؟ یسوع نے کہا، ابدی زندگی پانے کے لیے تمہیں میرا گوشت اور میرا خون پینا چاہیے۔ پھر یسوع کا گوشت اور خون کیا ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے کھانا اور پینا چاہیے؟ یہ یسوع کا کلام ہے، یسوع کا زندگی کا کلام، یسوع کے گوشت اور خون کی حقیقت ہے۔ نئے عہد کا بنیادی مواد جو یسوع نے لوکا کی انجیل اس کے باب 22 میں قائم کیا، فسح کا کھانا کھانے کا وعدہ ہے۔ یسوع کا زندگی کا کلام دوبارہ خدا کی بادشاہی میں جب یہ دوسری آمد کے وقت تکمیل ہوگی، میں اسے ایک بار اور کہوں گا کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ نئے عہد کا بنیادی مواد یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی آئے گی، اور دوسری آمد پر جب خدا کی بادشاہی پوری ہوگی، یسوع کا زندگی کا کلام، فسح کا کھانا دوبارہ خدا کی بادشاہی کے اندر کھایا جائے گا۔ ہم ایمانداروں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا اور یسوع ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم ایمانداروں کو اس نئے عہد کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اس نئے عہد کے مواد کو جاننے کی ضرورت ہے تاکہ جو کچھ پورا ہوتا ہے ہم اس پر یقین کر سکیں اور اسے برقرار رکھ سکیں۔ نئے عہد نامے کو برقرار رکھنے کے لیے نئے عہد کا مواد کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کی وعدہ شدہ بادشاہی کہاں ہے، جہاں ہم یسوع کا گوشت اور خون کھا سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں۔ دوسرا، ہمیں اس حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع کا گوشت اور خون، فسح کا کھانا
کب اور کون کھاتا ہے۔ تیسرا، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع کا گوشت اور خون کیسے کھایا جائے گا اور یہ کس عمل سے کھایا جائے گا۔ چوتھا، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ یسوع کا گوشت اور خون کھاتے ہیں، جو نئے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ہمیں ایک نئے عہد کے مواد کو یقین کے ساتھ جاننا چاہیے تاکہ جب نئے عہد کا مکاشفہ دوسری آمد پر پورا ہو تو ہم اس بات پر یقین کر سکیں اور اس کی گواہی دے سکیں اور اس پر برقرار رہ سکیں۔ اس بادشاہی کے بارے میں ہم متی کی انجیل اس کا باب 8 اس کی 11 سے 12 میں 4 اناجیل میں ایک میں دیکھ سکتے ہیں کہ بادشاہی کی رایا کو باہر نکال دیا جائے گا، اور ایسے لوگ ہیں جو مشرق اور مغرب سے آتے ہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آسمان کی بادشاہی میں اپنی جگہ حاصل کرتے ہیں۔ آسمان کی بادشاہی خدا کی بادشاہی شدہ بادشاہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ لوگ جو آسمان کی بادشاہی اپنی جگہ حاصل کریں گے، جو مشرق اور مغرب سے آئے ہیں، وہ کیسے جمع کیے جائیں گے؟ یہ وہ ایماندار ہیں جن کی کٹائی مکاشفہ کی کتاب اس کی باب 14 اس کی 14 سے 16 آیات میں مطابق ہوگی۔ یہ وہ گیہوں کے دانے ہیں جو خطے میں جمع کیے گئے ہیں، جہاں کاٹا ہوا اناج اکٹھا کیا جاتا ہے۔ آسمان کی بادشاہی ہے جہاں مشرق سے مغرب آنے والے اپنی نشست حاصل کرتے ہیں۔ یہ خدا کی بادشاہی بھی ہے جس کا وعدہ نئے عہد نامے میں کیا گیا ہے۔ اس بات کو مزید جاننے کے لیے کہ یہ وہ کون لوگ ہیں اور وہ کون سے چنے ہوئے لوگ ہیں، اس بات کو ہم مزید گہرے انداز سے اور مزید گہرائی کے ساتھ اس بات پر غور و خوض کریں گے کہ یہ وہ مشرق اور مغرب سے آنے والے کون لوگ ہیں اور ان کا تعلق کہاں سے ہے۔ اس بات کو دیکھنے کے لیے ہم مزید آگے دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے اگر ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا باب 7 دیکھیں تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ اور یہ وہ فصلیں ہیں جو مہر بند ہیں اور تخلیق کی گئی ہیں۔ وہ 1,44,000 مہر بند لوگ ہیں۔ نیز اس میں یہ بھی درج ہے کہ یسوع کے خون سے اپنے جامے دھونے والی بڑی بھیڑ 12 قبیلوں میں سے نکلی۔ پھر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں مہر بند 1,44,000 لوگ ہیں اور ایک بہت بڑا ہجوم ہے جہاں 12 قبیلے ہیں۔ خدا کی وعدہ شدہ بادشاہی آسمان کی بادشاہی کہلاتی ہے۔ یہ ایک بادشاہی ہے جسے یسوع کے خون سے خریدا گیا ہے، جہاں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک ایسی بادشاہی ہے جہاں خدا اور یسوع ایک ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا باب 14 اس کی اگر ہم 1 سے 5ویں آیت میں پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ خدا کا تخت ہے اور اسی طرح یسوع اور برہ ہے، اور کاٹے ہوئے پہلے پھل 1,44,000 کوہ سیون پر ہیں۔ کوہ سیون کیا ہے؟ کوہ سیون ایک خطہ ہے اور خدا کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں 12 قبائل آباد ہیں۔ خدا اور یسوع اس جگہ پر ایک ہیں۔ اس بادشاہی میں کوئی گناہ نہیں۔ مکاشفہ باب 21 اس کی آیت 1 سے 4 میں اس طرح سے لکھا گیا ہے، ایک بادشاہی ہے جہاں خدا اور آسمان کی بادشاہی نازل ہوتی ہے۔ یہ نیا آسمان اور نئی زمین ہے جو پہلے آسمان اور پہلی زمین کے گزر جانے کے بعد پیدا ہوئی ہیں، اور اب وہاں کوئی سمندر نہیں رہا۔ یہ خدا کی بادشاہی ہے جہاں آپ فسح کا وعدہ کیا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ خدا کی بادشاہی ہے جہاں خدا اور یسوع اور آسمان ہمیشہ کے لیے اترتے ہیں۔ بالآخر کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ نیا آسمان اور نئی زمین جسے خدا نے بنایا ہے اور ایک نئی چیز ہے
جس کا وعدہ یرمیہ نبی کے ذریعے کیا گیا تھا۔ لہٰذا جیسا کہ بائبل کے ذریعے دیکھا گیا ہے کہ خدا کی بادشاہی جہاں فسح کا کھانا کھایا جا سکتا ہے، جس کا نئے عہد نامہ میں وعدہ کیا گیا ہے، خدا کی نئی بادشاہی نئے لوگ اور 12 قبیلے ہیں جو کہ مہر بند کیے گئے ہیں اور جن کے لبادے خون سے دھوئے گئے ہیں اور جن کی پوشاک سفید ہے۔ وعدہ کردہ نیا آسمان اور نئی زمین شنجن جی کے 12 قبیلے جو نئے عہد نامے کے مطابق بنائے گئے ہیں، جیسا کہ اس کا نام اور اس کی ساخت سمیت اس پر مہر کی گئی ہے۔ یہ سب چیزیں ایک نئے عہد کے وعدہ کے مطابق تخلیق کی گئیں۔ ایک نئے عہد کے وعدے کے مطابق جو تخلیق کی گئی تھیں، وہ یسوع نئے عہد کو پورا کر رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایماندار کی حیثیت سے اس وعدے کی پاسداری کرنا اور 12 قبیلوں سے تعلق رکھنا ایک ایسا رستہ ہے جس پر ہمیں ایماندار کی حیثیت سے جانا چاہیے۔ جیسا کہ خدا کی بادشاہی کا وعدہ کیا گیا ہے، پھر آئیں ہم معلوم کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی حقیقت کون ہے جو فسح کا کھانا، یسوع کا گوشت اور خون کھاتے ہیں۔ اور یہ جاننے کے لیے ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا باب 5 اس کی 9 سے 10 آیت کو مل کر پڑھیں گے۔ اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ مکاشفہ باب 5 آیات 9 سے 10۔ یہ وہ آیات ہیں جو بہت اہم ہیں۔ یہ خدا کی بادشاہی کے بارے میں بیان کر رہی ہیں، جسے یسوع کے خون سے مکاشفہ کی تکمیل کے وقت خریدا گیا تھا، جب نیا عہد پورا ہوا تھا۔ نیز یہ کاہنوں کی بادشاہی کے بارے میں ہے جو یسوع کے خون سے خریدی گئی تھی، جیسا کہ یہ مکاشفہ باب 7 میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا کی بادشاہی اور کاہن 12 قبائل میں سے 1,44,000 ہیں جن کی کٹائی ہوئی اور مہر کی گئی۔ اس کے علاوہ جیسا کہ مکاشفہ باب 7 آیات 13 سے 14 میں دیکھا گیا ہے، یہ ہے کہ وہاں ایک بہت بڑی بھیڑ ہے جس نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں، جو خدا کی بادشاہی کے 12 قبیلوں کے لیے نکلے ہیں۔ اس طرح کاہنوں کی بادشاہی اور سفید جاموں میں ایک بڑی بھیڑ اور خدا کی بادشاہی 12 قبیلے ان لوگوں کی حقیقت ہے جو برا کا گوشت اور خون یعنی فسح کا کھانا کھا رہے ہیں، جو خدا کے وعدہ نئے عہد کے مطابق ہے۔ اس نئی بادشاہت کے 12 قبیلے اور نئے لوگ خدا کا خاندان ہے جو یسوع کے خون کے ذریعے گناہوں سے آزاد ہوئے ہیں، جیسا کہ مکاشفہ باب 1 آیات 5 تک 6 میں دیکھا گیا ہے۔ نیز خدا انہیں اپنی بادشاہی اور کاہن بناتا ہے۔ اس طرح 12 قبیلے خدا کا خاندان ہیں جو نئے عہد کو برقرار رکھتے ہیں اور ان کے ذہنوں اور دلوں پر لکھے گئے کلام خدا کے قانون کے ساتھ مہر لگا دی گئی ہے، جیسا کہ عبرانیوں باب 8 آیات 10 سے 11 میں درج ہے۔ مہر بند 12 قبائل وہ ہیں جو نئے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ خدا ان کے گناہوں کو مزید یاد نہیں رکھے گا، اور یہ ان لوگوں کی حقیقت ہے جن کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ نئے عہد کے مکاشفہ کی تکمیل پر یقین کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے سمجھنا چاہیے، یہ صرف جاننے یا اس پر قائم رہنے کی بات نہیں ہے،
مکاشفہ 22 اس کی 18 سے 19 آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب نئے عہد میں بڑھاتے یا گھٹاتے ہیں تو آپ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے، لیکن آپ پر آفتیں آئیں گی۔ ہمیں نئے عہد کو مکاشفہ کو جاننا چاہیے، اس طرح ہم یقین کر سکتے ہیں اور وعدہ کیے گئے نئے عہد کو پورا ہونے پر برقرار رکھ سکتے ہیں اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں جس کی ہمیں امید ہے۔ آخر میں جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کی حقیقت جو فسح کا کھانا، یسوع کا گوشت اور خون کھاتے ہیں، وہ 12 قبیلوں میں سے 1,44,000 اور سفید جاموں میں ملبوس بڑی بھیڑ ہے، جو مکاشفہ کی تکمیل کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ یسوع کے خون کو 12 قبیلے بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ نیز اس خون کا اثر آج مکاشفہ کی تکمیل کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ نئے عہد کو برقرار رکھنے اور 12 قبائل میں سے 1,44,000 اور سفید پوش بڑی بھیڑ اپنے گناہوں کا کفارہ حاصل کرے گی اور نجات حاصل کرے گی۔ مجھے امید ہے کہ ہم تمام ایماندار نئے عہد کو برقرار رکھ سکتے ہیں، 12 قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں اور خدا کے ذریعے پہچانے جانے والے خدا کے حقیقی فرزند بن سکتے ہیں، اپنے ایمان کے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں جو کہ آسمان کی اور نجات کی بادشاہی ہے۔ اس طرح گناہ کا کفارہ حاصل کرنے اور نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں یسوع کا گوشت اور خون، فسح کا کھانا کھانا چاہیے۔ ہم اس پر ایک نظر ڈالیں گے کہ خدا کا خاندان جو 12 قبیلوں سے تعلق رکھتا ہے، وہ یسوع فسح کے کھانے کا گوشت اور خون کیسے کھا سکتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے مکاشفہ 1 باب اس کی پہلی آیت کو پڑھیں۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا۔ نئے عہد کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں یسوع کا گوشت اور خون، فسح کا کھانا، یسوع کو ظاہر کردہ کلام کھانے کی ضرورت ہے۔ آئیے معلوم کریں کہ ہم خدا کی بادشاہی میں یسوع کے مکاشفہ کو کیسے سن سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں۔ جب کلام مکاشفہ ظاہر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ مہر بند تھا۔ مکاشفہ 1:5 میں کہا گیا ہے، خدا کے دائیں ہاتھ میں ایک مہر بند تامور ہے۔ یہ کتاب آسمان کی بادشاہی کا بھید ہے۔ یہ نیا عہد ہے، یعنی مکاشفہ کی کتاب۔ آسمان کی بادشاہی مکاشفہ کی کتاب کے بھیدوں کو کھولنے یا اندر دیکھنے والا کوئی نہیں۔ تاہم یسوع کتاب لے لیتا ہے، اور یسوع جو غالب آیا، مکاشفہ کے باب 6 اور مکاشفہ کے باب 8 ساتوں مہریں کھول دیتا ہے۔ اسی لیے اسے یسوع مسیح کا نزول کہا جاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ کھلا تامور مکاشفہ کی کتاب یسوع کے گوشت اور خون کی حقیقت ہے، فسح کا کھانا ہے جسے ہم دوبارہ کھائیں گے، جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا کہ دوسری آمد پر جب خدا کی بادشاہی آئے گی، جب نیا عہد آئے گا جسے وہ پورا کرتا ہے، تو لہٰذا مکاشفہ کے کھلے تامور کو سننا اور کھانا فسح کا کھانا ہے، اور یہ نئے عہد کی پاسداری کر رہا ہے۔ جیسا کہ مکاشفہ 10 باب اس کی 1 تا 2 آیت میں دیکھا گیا ہے، یسوع فرشتے کو یہ کھلا تامور دیتا ہے۔ یہ فرشتہ جسے مکاشفہ 10 باب اس کی 8 تا 10 آیت میں دیکھا گیا، کھلا تامور ملا ہے، وہ یوحنا کو کھانے کے لیے دیتا ہے۔ یوحنا جس نے مکاشفہ 10:11 میں بیان کردہ کھلا تامور کو حاصل کیا اور کھایا، لوگوں، قوموں، زبانوں اور بادشاہوں کے سامنے اس کلام کی گواہی دیتا ہے۔
کہ یوحنا کو ہی یہ کلام ملا اور وہ اس کلام کی گواہی دیتا ہے۔ جب اس نازل شدہ کلام کی گواہی دی جاتی ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور وہ 12 قبیلے ہیں، خدا کی نئی بادشاہی اور نئے لوگ، جیسا کہ مکاشفہ کے باب 7 میں لکھا اور درج ہے۔ مکاشفہ کے الفاظ، جب ہم اس عمل پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو اس مکاشفہ کو سننے اور یسوع کے الفاظ کو کھانے کا واحد طریقہ ہے جو کہ فسح کا کھانا ہے، یوحنا سے ملنا ہے، جس نے یہ کھلا ہوا تامور حاصل کیا اور کھایا ہے۔ تاہم یہاں واقعی ایک اہم چیز ہے، جب نیا عہد مکاشفہ کی کتاب پوری ہو جاتی ہے تو یہ 2000 سال پہلے کے یسوع کے رسول یوحنا نہیں ہے جو اس کو کھاتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے، جیسا کہ ہوزیہ 12:10 میں کہتا ہے کہ اس نے نبیوں سے بات کی، ان کے ذریعے تمثیلیں بتائیں۔ جو مکاشفہ کی کتاب پوری ہو جائے گی تو یوحنا رسول کی طرح ایک شخص کی تمثیل ظاہر ہوگی جو کہ وعدہ شدہ چرواہا ہے، نیا یوحنا، جو فسح کا کھانا مکاشفہ حاصل کرتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے، جو اسے وعدہ کے چرواہے کی حقیقت بناتا ہے۔ اگر آپ وعدہ کیے گئے چرواہے نئے یوحنا سے نہیں مل سکتے تو آپ فسح کا کھانا، یسوع کا گوشت اور خون نہیں لے سکتے اور نہ ہی کھا سکتے۔ اگر ایسا ہے تو نیا عہد بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ انسان کا بنایا ہوا راستہ نہیں ہے، یہ وہ راستہ ہے جس کا خدا اور یسوع نے وعدہ کیا تھا۔ اس طرح جب نیا عہد پورا ہوتا ہے تو وعدہ شدہ چرواہے، نئے یوحنا، جس نے کھلا تامور وصول کیا اور اس سے کھایا اور مکاشفہ کا کلام سن کر یسوع کا گوشت اور خون، فسح کا کھانا ہے، اور یہ واحد راستہ ہے۔ اسی کے ذریعے ہم نیا عہد برقرار رکھ سکتے ہیں۔ پھر وعدہ کیا گیا چرواہا، نیا یوحنا، ہم مومنوں کے لیے بہت اہم ہے جنہیں نئے عہد کو برقرار رکھنا چاہیے۔ جو وعدہ ہے، چرواہے کو کھلا تامور ملا، اس کی وجہ اتنی اہم ہے کہ مکاشفہ کی کتاب، آسمان کی بادشاہی کے راز، نیا عہد جو خدا نے درج کیا ہے اس کے پیٹ میں ہے۔ صرف ایک کھلا تامور ہے، وعدہ کا چرواہا جس نے کھلے تامور کو کھایا، وہ بھی واحد ہے۔ اس لیے نئے یوحنا کے علاوہ کوئی بھی مکاشفہ کے الفاظ کی گواہی، یسوع کے گوشت اور خون کی گواہی نہیں دے سکتا، نیز وہ واحد ہے جسے کھلا تامور ملا اور اس نے اسے کھایا۔ اس کھلے تامور کو حاصل کرنے اور کھانے کے بعد، اور اس تامور کے تمام واقعات کو دیکھنے اور سننے کے بعد، ہم صرف مکاشفہ کے واقعات کو نئے یوحنا سے ملنے اور مکاشفہ کے واقعات کو جاننے کے لیے گواہی حاصل کرنے کے بعد ہی جان سکتے ہیں اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ یہ صرف علم کا معاملہ نہیں، جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والی بہت اہم چیز ہے۔ اور اس طرح جب یسوع نئے عہد کے مکاشفہ کو پورا کرے گا تو وہ تمام واقعات جو پورے ہوئے نئے یوحنا کو دکھائے جائیں گے، جنہوں نے کھلی کتاب کو حاصل کیا اور کھایا، جو یسوع کا گوشت اور خون ہے۔ مکاشفہ 22 باب اس کی 8ویں آیت میں یہ کہتا ہے کہ میں یوحنا ہوں جس نے ان سب چیزوں کو سنا اور دیکھا۔ مکاشفہ کی کتاب کے مواد میں سے جو جملہ دیکھا وہ بار بار ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری آمد کے وقت مکاشفہ کی تکمیل ایک شخص، نیا یوحنا ہے، جو مکاشفہ کے تمام واقعات نئے عہد کو دیکھتا اور سنتا ہے۔ وہ ایک شخص وعدہ کا چرواہا بنا، یوحنا ہے۔ مکاشفہ 22 باب اس کی 16ویں آیت میں اس شخص کے بارے میں کہتا ہے جس نے ان سب چیزوں کو دیکھا اور سنا، اسے نیا یوحنا کہتے ہیں۔
جسے یسوع کا رسول بنا کر بھیجا گیا کہ وہ ہر چیز کی گواہی دے جو کہ مکاشفہ میں دیکھی اور سنی گئی ہے۔ نیا یوحنا، وعدہ کا چرواہا، جس کو یہ ڈیوٹی ملی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو وفاداری سے پورا کر رہا ہے۔ اگر آپ ایک ایسے مومن ہیں جو نئے عہد کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو یسوع کے پیغمبر، وعدہ کے چرواہے، نئے یوحنا کے ظہور پر خوش ہونا چاہیے۔ آپ کو بھی سننا چاہیے اور لفظ کو برقرار رکھنا چاہیے، جیسا کہ ہم خدا کے کلام سے تصدیق کرتے ہیں۔ وعدہ شدہ چرواہا نیا یوحنا جو غالب آتا ہے، جو یسوع کے گوشت اور خون کی گواہی دیتا ہے، فسح کا کھانا جس کا نئے عہد میں وعدہ کیا گیا ہے، یسوع کے مکاشفہ کے کلام میں یسوع کے خون کے ساتھ قائم ہونے والے نئے عہد کے اختتام کے ساتھ ختم کروں گا، جس کی آج گواہی دی گئی۔ سب سے پہلے نئے عہد کی بنیادی نقطہ اس وعدے کا مواد ہے کہ ہم فسح کا کھانا دوبارہ کھائیں گے۔ یسوع کی زندگی کے الفاظ اور خدا کی بادشاہی جب دوسری آمد کے وقت پہنچی۔ دوسرا، خدا کی بادشاہی ہے جہاں آپ یہ کھانا کھا سکتے ہیں، اور وہ جگہ خدا کی نئی بادشاہی اور نئے لوگ، 12 قبائل ہیں۔ بادشاہی جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے اور تخلیق کیا، وہ جو یسوع کے خون سے خریدے گئے ہیں۔ خدا کی بادشاہی 12 قبائل کی تخلیق نئے عہد کی تکمیل ہے۔ تیسرا، یسوع کا گوشت اور خون کھانے والوں کی حقیقت۔ 12 قبیلے، 1,44,000 اور سفید لباس پہننے والے عظیم بھیڑ ہے۔ چوتھا، یسوع کے گوشت اور خون کو کھانے کا طریقہ۔ فسح کا کھانا صرف وہی کھا سکتا ہے جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا کہ فتح پانے والا نئے یوحنا کے ذریعے۔ آخرکار جو لوگ یسوع کا گوشت اور خون کھاتے ہیں، یعنی نئے عہد کی پاسداری کرنے والوں کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا ان کو اپنی بادشاہی میں اضافہ کرتا ہے، اور سفید لباس میں ملبوس بڑی بھیڑ خون میں نہلائی جاتی ہے، گناہوں کا کفارہ اور نجات۔ بالآخر آج کے مواد کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ فسح کا کھانا کھاتے ہیں وہ نئے عہد کو برقرار رکھتے ہیں، گناہوں کا کفارہ، نجات اور آسمانی بادشاہی حاصل کرتے ہیں۔ آج میں نے انٹرمیڈیٹ کے سبق 12 اور یسوع کے خون سے قائم کیے گئے نئے عہد کے بارے میں بات کی۔ اگلا سبق کلام کے شروع اور دوبارہ پیدا ہونے کی گواہی کے بارے میں دیا جائے گا، جو کہ یوحنا باب 1 اور یوحنا باب 3 میں ہے۔ اگلی بار اس کلام کی گواہی دینے والا مجھ سے بہتر انسٹرکٹر ہے، جو اس کلام کی اچھی طرح گواہی دیتا ہے۔ براہ کرم اگلا سبق مت چھوڑیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ شرکت کر سکیں گے اور بہت زیادہ فضل حاصل کریں گے۔ ہم خدا، یسوع اور بائبل چاہتے ہیں۔ میں آپ کا اعلان کروں گا، اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں تو ہم اس کی تعریف کریں گے۔ ہم ایک ہیں، اور خدا یسوع بائبل میں ہم ایک ہیں۔ ہم اس وقت خدا سے دعا کریں گے۔ باپ خدا، ہم واقعی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمیں جنت کا کھانا دینے اور یہ قیمتی احساس اور فضل عطا کرنے کے لیے۔ ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے آج آپ نے ہمیں دیا۔ برائے کرم ہمیں سچے ایماندار بننے کا فضل عطا کریں، جو یسوع کے ذریعے کیے گئے نئے عہد کے وعدہ کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کو یسوع میں خوش کر سکیں۔ برائے کرم اپنے لامحدود فضل اور محبت کا اظہار ان تمام پادریوں کے لیے کریں جو تھیولوجی کے طلباء اور جماعت کے اراکین نے آج شرکت کی ہے۔ اے باپ، برائے کرم حفاظت کریں تاکہ ان مشکل وقت میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور میں اس وقت ان لوگوں کے لیے تہ دل سے دعا کرتا ہوں جو اگلے سبق میں آپ کا کلام سننا چاہتے ہیں۔
کہ وہ شرکت کریں اور فضل حاصل کرنے کا قیمتی وقت گزارنے کے لیے رہنمائی حاصل کریں۔ ہم یہ سب اور یسوع مسیح کے نام کی دعا کرتے ہیں جس نے ہمیں گناہوں کا کفارہ دیا، آمین۔ ہم خلوص دل سے اس شخص کے بارے میں سوچتے ہیں جنہوں نے آخر تک دیکھا۔ شکریہ۔